کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدق اللہ صدق رسول النبی الکریم۔ معزز سامعین، آج جس متوفیہ کا چیلن کی دعائیہ تقریب سجائی گئی ہے، وہ آپ نے آخری منزل کی طرف رواندمان دعائی سال ثواب کے بعد کھانا کھلایا جائے گا۔ کھانا کھانے سے پہلے بھی دعا کی جائے گی اور کھانا کھانے کے بعد بھی دعا کی جائے گی۔ کھانا کھلانے سے پہلے جو دعا کی جاتی ہے اس کا بڑا اہتمام ہوتا ہے۔ ہر کوئی اپنی شمولیت کو ضروری اور لازمی قرار دیتا ہے، لیکن جو آخری کھانا کھانے کے بعد دعا کی جاتی ہے اس کا اتنا اہتمام نہیں کیا جاتا۔ جو لوگ کھانا کھانے سے پہلے فارغ ہو جاتے ہیں وہ دعا کا انتظار کیے بغیر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر تو وہ آج وہ دعا کر لیں تو کسی ضروری کام کی وجہ سے وہ جانا چاہتے ہوں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہو، لیکن اگر کوئی ضروری کام نہ ہو تو پھر جس طرح پہلی دعا میں شامل ہونے کو ضروری اور لازمی قرار دیا جاتا ہے، آخری دعا کو اسی طرح اس کی شمولیت کو بھی لازمی اور ضروری قرار سمجھنا چاہیے اور دینا چاہیے۔ اس کا فائدہ اس سے پہلے بھی بیان کیا گیا ہے۔ حدیث مبارک ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب بندہ مومن، کیا کہا ہے؟ جب بندہ مومن نہیں، مومن، جب بندہ مومن کھانا کھا کر دعا کرتا ہے، دعا کا آغاز الحمدللہ سے کرتا ہے۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ تو لفظ تشریح نہیں ہے نا، ایسی لذت اس بعد میں جو آیا جس نے ذکر کر دیا۔ اس کا معنی یہ ہے تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا، جس نے ہمیں کھلایا، وسقانا اور ہمیں پلایا۔ کھلا کون رہا ہے؟ پلا کون رہا ہے؟ پہنا کون رہا ہے؟ ضروریات زندگی کون فراہم کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو جب ساری ضروریات انسانی وہی پورا کر رہا ہے تو پھر تعریفوں کے قابل بھی ہو ہی جاتے ہیں۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلا کر ہماری بھوک کو دور فرمایا، ہماری پیاس کو دور کیا۔ وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کھلانے پلانے کے ساتھ اس کا بڑا کرم
بڑا احسان، بڑی عنایت، بڑی نوازش یہ کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ معلوم یہ ہوا کھلانے پلانے سے بھی اللہ کا بڑا کرم یہ ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، ورنہ وہ کافروں کو بھی کھلاتا ہے، لیکن کافر چونکہ اسلام سے محروم ہے تو اس بڑی نعمت سے محرومی کی وجہ سے وہ بدقسمت ہیں اور محروم القسمت ہیں اور وہ جہنمی اور ناری ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب بندہ یہ کھا کر اس طرح دعا کرتا ہے اور اس دعا کے اول اور آخر درود بھی پڑھتا ہے، کیا کرتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول یقیناً فرماتا ہے جس کے اول میں بھی درود پڑھا جائے اور آخر میں بھی درود پڑھا جائے، چونکہ درود رب ذوالجلال کا خود وظیفہ ہے، اس درود کو وہ یقیناً قبول فرماتا ہے، اور درود شریف کے درمیان جو دعا کی جاتی ہے اللہ اس درود کی عظمت کی وجہ سے اسے بھی قبول فرماتا ہے۔ جب یہ بندہ مومن دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اس کے کھلانے پلانے پر جو اس نے مجھے یاد کیا اس کے میں نے گناہ بھی معاف کر دیے، کھلا کر پیٹ بھی بھر دیا ہے، پلا کر اس کی پیاس کو بھی دور کر دیا ہے، اور اس نے جو کہ مجھے یاد کیا ہے کہ کھلانے والا تو ہے، پلانے والا تو ہے، لہٰذا میرے کھلانے اور پلانے کا اس نے اعتراف اور اقرار کیا ہے، اس اعتراف اور اقرار کرنے پر اس کے گناہ بھی میں معاف کرتا ہوں۔ پھر یہ آخری دعا بھی مانگنی چاہیے یا نہیں؟ ہمارے اسٹیج سیکرٹری صاحب اپنی نکابت کے دوران فرما رہے تھے کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے میری کسی ایک مردہ سنت کو زندہ کیا پر فتن دور میں جب سنتوں سے ہولی کھیلی جا رہی ہو، سنتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اور سنو سنت جس کو عام لوگوں نے متروک کر کے رکھا ہو، اس گئی ہوئی چھوڑی ہوئی سنت کو جو میرا ان کی زندہ کرے گا اسے میں 100 شہید کا ثواب دوں گا۔ لیکن حدیث جو ہے وہ اس طرح ہے کہ میری کسی مردہ سنت کو، مردہ سے مراد کیا؟ جس سنت کو عام لوگوں نے، اب یہ سنت بھی کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا بھی سنت ہے اور کھانا کھانے کے بعد بھی، جو ہمارا رویہ ہے نا دعا کا کہ پہلی دعا میں تو ہم شامل ہوتے ہیں، لیکن جب آخری ہوتی ہے تو آنے یہ آج لگے نے دعا مانگنے والے دعا تو ایسا بے دردی کرنا رہے دعا بھی مانگنے اصل ختم ہے جی روٹی پر شادی ہے جی روٹی پر وہ روٹی نہیں ہونی، وہ اس تو بھی تگڑی روٹی ہونی ہے، شادی نہیں روٹی اس تو زیادہ لذیذ ہوتی ہے۔ یہ ماتمی روٹی پر کوئی ایک دا 2 ڈش ہونی ہے، شادی نہیں روٹی پر کئی ڈشاں ہونی ہیں، سلاد بھی ٹھیکے نے ہونے، اس روٹی پر تے اول بھی دعا تے آخر بھی دعا تے شادی بھی نہ پہلے دعا تے نہ آخر دعا۔ یہ تفاوت کیوں ہے؟ کہو دعا تفاوت اس لیے کہ بے خبری ہے، انجانی ہے، علم نہیں ہے، دعا کی عظمت اور فضیلت سے غفلت ہے، دین سے دوری ہے، ورنہ جس طرح ہم ماتمی روٹی پر ختم کی روٹی پر کھانا کھانے سے پہلے بھی دعا کرتے ہیں، آخر میں بھی دعا کرتے ہیں، شادی کی روٹی پر بھی بسم اللہ سے آغاز ہونا چاہیے، اور جب کھانا کھا لیا جائے تو کسی امام کا انتظار وہاں امام الصفوں میں تو ہوتا نہیں، آج خود تو دعا مانگی جا سکتی ہے۔ ہاتھ اگر کھڑا کرنے میں کوئی تکلیف محسوس کرتا ہے آستگی سے کہہ سکتا ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کی ذات کے لیے ہے
جس نے ہمیں کھلایا، جس نے ہمیں پلایا. مرغی یا مرغے بھی پانی پینے کا دیکھا کیا یہ نہیں جی کیا وہ چنجا پانی پینے لگا کیا کرنا ہے اس کی تاریخ ہونا یہی ہو گئے یہ کرنا نہیں اتنا سنگا اس کا کام ہے نہیں چڑھ سکتا. اوپر کیوں کرتا ہے وہ چہرہ؟ مرغا یہ چہرہ اوپر کرنے کے بعد حلق سے پانی اتارتا ہے کہ ربا تیرا شکر ہے کہ تو نے پانی پینے کے لیے دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. اور انسان اور مومن ہو کر اتنی اعلیٰ غذا کھائے، اتنی قیمتی کھانا استعمال کرے، کھانے میں اس کو لذت آئے، تو پھر چاہیے یہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ کھانے کی حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر کھانے کے ساتھ بسم اللہ ہو، ہر لقمے کے ساتھ بسم اللہ ہو. پانی کا آغاز ہو تو الحمدللہ بسم اللہ سے ہو. جب پانی پی چکے 3 سانسوں کے بعد تو کہے الحمدللہ. سامنے محترم، یہ وہ سنت ہے جس کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے. ایک کہ ختم کی دوسری دعا میں ہماری شمولیت نہیں. نمبر 2، کھانا کھانے سے پہلے تو ہاتھ دھلائے جاتے ہیں، جلدی کی وجہ سے آخر میں ہاتھ دھلانے کے بجائے صرف ٹشو پر یا تولیہ استعمال کرنے پر استعمال کیا جاتا ہے. اتنا وقت کون لائے؟ جلدی سامنے سارے کام سارے میں نہیں، لیکن بعض کاموں میں جلدی کوئی چنگی گل نہیں. تو یہ ہے مطلوب سنت کہ شادی کے موقع پر کھانا کھانے کا آغاز بھی بسم اللہ سے. بہت کم حضور فرماتے ہیں ایک آدمی جس سے آدمی کو نفرت ہو، کیا اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے؟ کوئی مولدہ نفرت کا رامت بھی ہوگی. ایک بندے کی تھالی بڑی کلیاں کھا سکتا تو پہلے کے دن یہ تھالیاں میں کرتے ہیں. میں نے انہیں سب عام شادیاں بیاں پر کٹھے 2 تک کم از کم ایک تھالی پر بیٹھے سب تھالیاں ذرا بڑیاں ہوں گی جیڑا کول ہے اس کو نال بٹھا لیں. توا کو گلاس بھی ایک جسے رکھنے گلاساں نہیں بڑی کمی نہیں سی، 1 یا 2 گلاس سارے آگ بھی چنا سی. اسے خیال اس سے آج نہ ہو سکنا اس کی کوئی بیماری ہے کمی نہ لگے جا ہونے پانی پلائے تو اس کی کیا لگے. کیوں؟ معلوم یہ ہوا کہ جس کا پانی تھوڑا سا بچ گیا ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا وہ پانی پینے والا مومن ہے یا نہیں؟ بولو، وہ مسلمان ہے یا نہیں؟ تو حضور فرماتے ہیں یہ ڈاکٹروں کی بات سننے سے پہلے رسول اللہ جو سارے ڈاکٹروں کے نبی اور رسول ہیں ان کی بات سنو. حضور فرماتے ہیں سور المومن شفاء. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ پیرانا جھوٹے کیا لوگ پینے سادہ سمجھے کہ کدے ایک کوٹ چھوڑ دیں، اس لیے کہ پیر کو بندہ مومن کامل سمجھا جاتا ہے، اس لیے اس کا جھوٹا پینا جو ہے ہزاروں بیماریوں کی شفا کا لوگ سبب سمجھتے ہیں. سبحان اللہ. حضور فرماتے ہیں سور المومن شفاء. آہو سور المومن شفاء. سور المومن شفاء. مومن کا جھوٹا باعث شفا ہے. پھر پتہ لگا کہ ایک مومن کی پلائی تھا اس نے ڈولنا نہیں چاہیے بلکہ اس سے بھی دوسرا گلاس لیا. کیوں؟ اگر وہ مومن ہے تو اس کا کچھ جھوٹا پانی تھوڑا سا بچا ہوا ہے، ہو سکتا ہے دوسرے مومن پینے والے کے لیے وہ شفا کا باعث ہو جائے. تو معزز سامعین، آج چلو ایک گل کری چھوڑو بھائی آنا یہ بھائیاں کرنا بھی وہ تو ریکارڈ کر رہے ہیں جی. بالکل جناب کری چھوڑے کرنے ہیں. انہوں نے نہ کرا کرو آجے اللہ انہوں نے زندگیاں دراز فرمائے. لیکن اب ہماری بات کو ریکارڈ کر دیا ہے، یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں. تو
اسٹارٹ اس لیے کی جاتی ہے کہ کسی کے جانے کے بعد اس کی یاد تازہ ہو. تو یہ تو ماشاءاللہ آپ کو ماشاءاللہ زندگی میں ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ آپ کو بار بار سنا اور آپ ان کو بار بار سنیں اور سن کر اور سنا کر. یہ میرا عزیز پڑھ رہا تھا آکی سونے نو وائے نو. آکی سونے نو وائے سمجھو کسی آنے کہ جس کی آسا باب میں آکی سونے نو وائے نی. سونا کونے؟ ہمارے نبی، ہمارے رسول، ہمارے آقا ایسے سونے ہیں کہ ان کی کوئی مثال ہی نہیں. آپ نے یہ بات تو سنی ہوگی کہ اللہ رب العزت نے جب حسن تقسیم کیا تو اس کے 10 حصے فرمائے. کتنے حصے؟ کتنے؟ 9 حصے حسن یوسف کو عطا فرمایا اور 1 ساری مخلوق کو. کیا تو صفحہ جو رہا تکنی جو حسن والی کتنے کڑے حسن پھر دوسری صاحب میں یہ ایک حصے کے حسن والوں کا عالم یہ ہے کہ ان کے حسن کو دیکھ کر بھی انسان حیران ہوتا ہے. تو جس کو 10 حصے حسن 9 حصے حسن کا عطا فرمائے گے ان کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ ان کے حسن کا عالم یہ ہے جو میاں صاحب فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں کہ 3 مہینے خلقت رجی دیکھ یوسف کے نانی جنا محمد عربی رج کے دمے جہاں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد. یوسف کے دور میں جب سب غلے اور اناج ختم ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہفتے میں ایک دن بلند جگہ پر کھڑے ہو کر اس مخلوق کو میرے دیے ہوئے دیدار کا دیدار کرائیں. میرے دیے ہوئے جمال کا دیدار کرائیں. حضرت یوسف علیہ السلام 3 مہینے یہ کرتے رہے کہ ہر ہفتے مخلوق کو اپنا دیدار کراتے اور ہفتہ بھر کھانے کی ضرورت دن ایک دن نہیں 2 دن نہیں 3 دن نہیں 3 مہینے معمول رہا. 3 مہینے مخلوق بغیر کھادے پیتے حضرت یوسف نہ حسن تکی ہے سراب ہو جانا. تو میاں صاحب پھڑ اٹھے، ان کا کلام حرکت میں آ گیا. فرمایا 3 مہینے خلقت رجی دیکھ یوسف گلانی جنا محمد عربی لکھا رج کے نہیں کمیں جہانے سبحان اللہ. یہ کو ختم ہو گیا. آخی سونے نو وائے نہیں جے تیرا عذر ہوئے میں مر کے بھی نہیں مرتا. آقا جے تیری نظر ہوئے آقا دی نظر انہوں پر ہونی جنہی آقا وال نظر ہوئے جنہیں راتی نیند نہ آوے پھر یہ تو پڑھنا سنا رات کو بیٹے بے دردانوں نیند پیاری آوے درد مندانوں درد مند کو نہ جس کی خدا نے مصطفیٰ نے درد مندانوں یاد سجن کی سوتیان جگہ دے ادھی رات نہ بیلا ہوئے رسول اللہ نے یاد ہو جائے وہ نماز تاجد بس پڑھ اسے 5 بجے پڑھ ملیاں تے جنہاں نے وچ درد ہونا اور راتی بھی آتی راتی بھی جب یاد اور رسول اللہ نے یاد آ کر نماز بس پہ عید کرو کہ انہاں سب 5 نمازاں پڑھے کر سکتے خدا توفیق دے تے تاجد نہیں پڑھے کر سکتے. تو آخی سونے نو وائے نہیں وائے پنجابی بھی آبا گیا آخی سونے نو وائے نہیں جے تیرا گزر ہوئے
میں مر کے بھی نہیں مرتا کہ آقا تیری نظر ہوگی دم دم نال گیا ذکر کرا دم سمجھے کس کیا ہے ساتھ ایک اثر کرونی دم دم میں نال کرا ذکر تیریاں شانہ دا آگے تیرے نا تو بار دیوا جیڑی میری عمر ہوئے تیرے نا تو بار دیوا جتنی میری عمر ہوئے بار صورت حاضری آ چکی ہے کلمہ میں نے پڑھا ہے آپ بھی پڑھ لیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کلمہ پکاؤ کلمہ پکاؤ یہ نہیں کھالے پر چاڑی دا پکانے کو نہیں زبانہ نال پکاؤ جنہیں کلمہ پکی گیا نا جنہوں نے وجود اس کلمہ رسی گیا نا بال بال وچ جدو عزرائیل آسی روح کرنے لگا اس وقت پلیز زبانہ پر کلمہ جاری ہے جنہوں نے کلمہ یاد کیا اور کلمہ پکایا بزرگان دین فرماتے ہیں اسے چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا دنیا کے سکول دنیا کے اداروں کا قاعدہ یہ ہے جب کوئی طالب علم سبق یاد کر لے اسے چھٹی ہو جاتی ہے لیکن فرمایا یہ اسلام مسلمان وہ طالب علم ہے جس نے کلمہ یاد کیا اسے چھٹی ان 5 نمازاں بھی نال پڑھی سال نے روزے بھی رکھی مالدار ہونے کی شکری زکات بھی دے سی صاحب سرد توحید حج بھی کرسی صدقات اور خیرات بھی کرسی قربانی بھی دے سی صدقہ فطر بھی کرسی اور غربار مساکین کی مدد اور امداد بھی کرسی اور مظلوم اور ظالم کی فریاد رسی بھی کرسی اور حضور نے فرمایا انصر آہا کا ظالمان او مظلوم اپنے بھائی کی ظالم ہو جب بھی مظلوم ہو جب بھی مدد کرو کس نے آہا کا کیڑا آہا کا ایک دا پراؤنا نو نسبی جڑے عدت لازمی ہے جہاں اسلام کا بات انصر آہا کا ظالمان او مظلوم تو اڈا پائی ظالم ہوئے تبھی مدد کرتے ہیں مظلوم ہوئے تبھی مدد کرتے ہیں شہباز کی دی یا رسول اللہ مظلوم نہیں مدد سمجھ بھی چاہیے ظالم نہیں مدد کس طرح کروں فرمایا ظالم ہاتھ پکڑی تھی بات کا کیا مدد ہے مظلوم یہ ہے مدد ظالم کہ ظالم کے ہاتھ کو روک دے مظلوم کی طرف پہنچنا نہ پائے یہ ہے ظالم کی مدد کہ ظالم کو ظلم سے روکنا اور مظلوم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے نجات دے سامعین محترم ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمہ جس نے یاد کیا جس نے اسے چھٹی نہ ملی چھٹی کب ملے گی لا الہ الا اللہ محمد دعا کریں اللہ ہم سب کو بڑھتے وقت کلمہ نصیب آمین ہمارے ہوش آواز کی قائم اور میں مبارکباد دیتا ہوں خوش نصیب مسلمانوں کو جو مرنے سے پہلے کہتے ہیں کہ کلمہ اس پڑھا ہوں اونچا کرا لا الہ الا اللہ جب وہ پڑھ چکتے ہیں تو پھر کہتے ہیں اللہ میں پڑھنا ہوں تو سب سنو والا اور ہمارے بزرگان دین بسم اللہ والا برکت اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
کوئی سجدے میں، کوئی قیام میں رخصت ہوتا ہے، کوئی سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، کوئی کلمہ پڑھتے ہوتے رخصت ہوتا ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر بلند کرتے ہوئے ذکر ہوتا ہے۔ اللہ یہ کلمہ ہمیں ایسا ہمارے راست فرمائے اور یاد فرمائے کہ جب ہم بھی دنیا سے جائیں تو ہماری زبانوں پر بھی یہ کلمہ جاری ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کچھ بھی پڑھیں گے